بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردار اندرزغر کو فوراً بلاؤ، ارد نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، ارد نے کہا، اندرزغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بھاگ آتی ہے۔ اندرزغر ارد بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قیاس بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا ہے اور انوشجان بھی مارا گیا ہے؟ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار، ارشیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے ماقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندرزغر، ارشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں لے آؤں گا اور ان پر حملہ کر دوں گا۔ میری نظر میں دلجا موزوں علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں، کماندار نے کہا۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے۔ اندرزغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندرزغر، ارشیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور عقیدے کے وفادار ہیں اور اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو اندرزغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آگے ہیں، ان کی یہ کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے۔ یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں۔ اندرزغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ ارشیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندرزغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے، کماندار نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی زرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے یہ کر کر دکھا دیا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ ارشیر نے بلند آواز سے کہا، اندرزغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز اردشیر نے اپنے وزیر اندرزغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ ارشد نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسریٰ کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔
اندر اصغر، تم مدائن اور اس کے ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ سالار بہمن کو بھی میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجا کے مقام پر پہنچ جائے۔ تم اس سے جلدی دلجا پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا۔ جو ہی وہ آ جائے، دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا۔ ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے۔ ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور ان کے اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں۔ تمہیں زرتشت کے نام پر حلف لینا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندر اصغر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندر اصغر، تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندر اصغر نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ ارشیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں لے جاؤ۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں بھی اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار اندر اصغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی فوراً دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندر اصغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کہیں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اندر اصغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندر اصغر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان صرف اسی لیے فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لوڑیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو بچاؤ۔ اندر اصغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کے تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کے ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کم سن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں گی، جوان آدمی ہتھیار، گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو، جن و انس کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، بس جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں
اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھیں، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسریٰ کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے، وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسریٰ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج بہت پہلے غروب ہو چکا تھا، بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھیں اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا، ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا، ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں ہو رہی ہے، کماندار نے کہا، کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ، اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر انانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں گے یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشعل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔